الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو، تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، والدین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں، ہم اپنی اولاد کو کون سا ہنر سکھائیں جو اسے کام آئے، ہم اپنی اولاد کو کون سا ایسا کام سکھا کر جائیں جس کے بعد وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ تو ہر والدین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کا جواب علماء کرام کیا بتاتے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بارے میں ہمیں کیا آگاہی فراہم کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین ہم سبھی کے لیے جو کہ مشعل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے میں اور آپ سماعت کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تربیت تو سکھائیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، لیکن تربیت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے چونکہ دین اسلام ایک مکمل ہدایت اور ایک مکمل ضابطہ اسلام کا نام ہے، مکمل زندگی گزارنے کے ضوابط اور اصول اس نے ہم سبھی کو سکھائے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ بزرگوں کا ادب سکھائیں، بزرگوں کی عزت کرنا سکھائیں، اپنی اولاد کو بزرگوں کا احترام کا خوکر بنائیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان کسی بزرگ کے سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے جو اس نوجوان کی بڑھاپے میں اس کی عزت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے کہ کسی بوڑھے بزرگ کی عزت کرنا، سن رسیدہ بزرگ کی عزت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے جو آج یہ نوجوان ایک بزرگ کی عزت کر رہا ہے، کل یہ نوجوان جب بوڑھا ہوگا تو آنے والی جو نسلیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی لوگوں کو مقرر فرمائے گا، وہ اس نوجوان کی عزت کریں گے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب احترام کرو اور ان کی تعظیم اور توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کر در حقیقت امت کے والدین کی تربیت فرما رہے ہیں کہ کس طرح تم نے اپنے بڑوں کی احترام کرنا ہے ان اور چھوٹوں پر کس طرح شفقت سے پیش آنا ہے۔ یہ تھا بزرگوں کا ادب، لیکن دین اسلام نے ہمیں والدین کا ادب بھی سکھایا، اور اگر کوئی والد ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کا بھی ادب اس بچے کو سکھائے۔ اس کے بارے میں احادیث ہم سبھی کو کیا فرماتی ہیں، ذرا سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی حالت میں صبح کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی والدین اگر راضی ہیں اور اس حالت میں اس نے صبح کی ہے تو مالک لم یزل 2 جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو 1 جنت کا اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے صبح کے وقت، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 جہنم کا دروازہ ایسے شخص کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے۔ پھر آگے فرمایا، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین سے ناراضگی اگر اس وجہ سے ہو کہ والدین نے ظلم کیا ہے تب ان سے ناراضگی ہماری بنتی ہے کہ اگر والدین ہم پر ظلم کریں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی عزت تب بھی کرنی ہے اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ زیادتی کریں۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے زبان درازی کرے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ کس قدر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث کھول کھول کر ہم سبھی کے لیے بیان فرما دی اور فرمایا کہ والدین کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بھی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے گی تو اللہ عز و جل ہر نگاہ کے بدلے 1 مقبول حج عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، 1 مقبول حج، ذرا سوچیے، اندازہ کیجئے کہ عمرہ فی زمانہ اگر کرنا ہے تو بہت مشکل ہو چکا ہے، 2-2.5 لاکھ سے اوپر تقریباً رقم عمرہ کی لگتی ہے، اور حج جو کہ تقریباً سرکاری میری معلومات کے مطابق 11 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ تو لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک اولاد ہو، اپنے والدین کو محبت بری نگاہ سے دیکھ لے
اپنے والدین کو ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے اور اندازہ کیجئے کہ کس قدر احادیث میں والدین کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو چاہیے کہ والدین کو ادب و احترام سے دیکھا جائے۔ اوورآل یہ ٹاپک والدین اپنی اولاد کو کیا سکھائیں، یعنی والدین اپنے والدین کا ادب سکھائیں، والدین اپنی عزت اور احترام کرنا سکھائیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ والدین اپنے استادوں کا ادب سکھائیں اپنی اولاد کو۔ لیکن یہ جو چیز ہے، یہ بڑی فقدان اس کا بن چکا ہے، چاہے اسکول میں ہو چاہے مدرسے میں ہو۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچر اسکول میں موجود ہیں یا مدرسے میں موجود ہیں انہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ ایسا بیہیویئر کر کے بچوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ جی جو آپ کے ٹیچر ہیں، جو آپ کے مدرسے میں مدرس ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہ کیجیے، بلکہ اپنی اولاد کو ان مدرس کا، اس ٹیچر کا ادب سکھائیے۔ اگر یہ آپ کی اولاد اپنے استاد کا ادب کرتی ہے، اپنے استاد کا احترام کرتی ہے، تو یقیناً وہ استاد جو ہے خود زمین پر، لیکن آپ کی اولاد کو روحانی منازل بھی طے کروانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا، اور آپ کی اولاد کی اخروی اور دنیاوی زندگی کو بھی بہتر کرنے کا سامان ہوگا۔ آئیے ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی جو آج ہم نے سماعت کی اس کے مطابق تربیت کریں گے۔ بزرگوں کا ادب سکھائیے، احترام سکھائیے، اپنے والدین کا ادب سکھائیے، اپنے بھائیوں اعزہ اقربا کا ادب سکھائیے۔ یعنی میں اگر والد ہوں تو مجھے چاہیے میں اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کا ادب سکھاؤں، یعنی جو میری اولاد کی طرف سے چاچو ہیں ان کا ادب سکھاؤں، اپنے ماموں کا ادب سکھاؤں۔ یہ تمام کا تمام سکھانا مجھ پر ضروری ہے۔ مالک علم یزل ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے رہیے انشاءاللہ۔ مزید بھی چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی اولاد کو لازمی سکھائیں۔ دیکھیں، اگر اولاد کو آپ نے اچھا کھانا پکانا سکھا دیا تو وہ صرف دنیا سے بچ سکیں گے، دنیا کی مصیبتوں سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہ دی تو وہ روئیں گے پوری زندگی، اور ان کی اخروی جو دنیا ہے، ان کی اخروی جو منازل ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی۔ یقیناً اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔